الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی و بزرگی، عظمتوں کی بڑائی صرف اللہ العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے بارش سے متعلق کچھ باتیں کرنی ہے. اس وقت جہاں بھی آپ جائیں ہر طرف لوگ شدت سے بارش نہ ہونے کی شکایت کرتے ہیں اور بارش کے سخت محتاج ہیں، اور ہماری تجارت، ہماری معاش کا بہت حد تک انحصار بارش پر ہے. بارش اچھی ہوگی، فصلیں اچھی ہوگی، لوگ تجارت اور کاروبار کریں گے، لوگوں کی معیشت مضبوط ہوگی، کاروبار میں ترقی ہوگی. بارش نہ ہونے کی وجہ سے معاشی حالت کمزور ہو جاتی ہے، لوگ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو بارش سے متعلق ہے اسلام کی کیا تعلیمات ہیں، کتاب و سنت میں اس تعلق سے کیا ہدایات ہیں. بارش یہ اللہ رب العالمین کی کتنی عظیم نعمت ہے، اور بارش سے متعلق 5 اصولی باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی. بارش کیوں نہیں ہوتی ہے، وقت پر کیوں نہیں ہوتی ہے، جتنی ہونی چاہیے اتنی کیوں نہیں ہوتی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کا حل کیا ہے. بارش جہاں رحمت ہے وہیں زیادہ بارش یہ عذاب بھی ہے. ان تمام نکات پر آپ کے سامنے وقت کا خیال کرتے ہوئے انشاءاللہ روشنی ڈالی جائے گی. سب سے پہلی چیز، بارش کی اہمیت کیا ہے. اس وقت پوری دنیا کے اندر چاہے انسان ہو، جانور ہو، چرند ہو، پرند ہو، نباتات ہوں، جھاڑ پودے ہوں، کھیت ہوں، باغات ہوں، سب کا وجود، سب کی بقا اسی بارش پر ہے. بارش سے یہ ساری چیزیں زندہ ہیں. بارش نہیں ہوگی انسان مر جائیں گے، جانور مر جائیں گے، زمین پر پائے جانے والے جھاڑ پودے، کھیت باغات سب سوکھ جائیں گے، یہاں تک کہ زمین بھی مردہ ہو جاتی ہے. تو بارش سے ساری چیزوں کی وجود کا
ساری چیزوں کی وجود اور ساری چیزوں کی بقا کی ضامن ہے۔ اگر بارش ہوگی تو ساری چیزیں باقی رہیں گی، بارش نہیں ہوں گی ان ساری چیزوں کا وجود ختم ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَجَعَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے آسمان سے ہر زندہ چیز کے لیے بارش کو بنایا، بارش نازل کیا۔ افلا یؤمنون، آخر اللہ رب العالمین کی اس عظیم قدرت کو لوگ دیکھ کر کے پھر بھی اللہ پر سچا ایمان کیوں نہیں رکھتے؟ ساری چیزوں کی وجود، ساری چیزوں کی بقا کی ضمانت بارش میں، بارش ہوگی تو ساری چیزیں زندہ رہیں گی، بارش نہیں ہوگی تو ساری چیزیں مردہ ہو جائیں گی۔ اللہ کی اس عظیم قدرت کو دیکھ کر کے بھی لوگ اللہ پر سچا ایمان کیوں نہیں رکھتے؟ تو ساری چیزوں کی زندگی بارش میں، بارش ہوگی تو زندگی ہے، بارش نہیں ہوگی تو سمجھیے زندگی سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین قرآن مجید کی آیتوں میں جگہ جگہ اپنی قدرت کو بیان کرتے ہوئے اس بات کو ذکر کرتا ہے کہ ہم نے آسمان سے تمہارے لیے بارش کو نازل کیا۔ یہ بارش تمہارے لیے، بارش کے ذریعے زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، مردہ زمین جو سوکھ گئی ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے، ہر طرف ہریالی آتی ہے، لوگوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں مہیا ہو جاتی ہیں۔ تو ساری چیزوں کا فائدہ بارش سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا جہاں پر تذکرہ کیا ہے تو وہاں پر انزال من السماء ماء، بارش، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش کو نازل کیا۔ اور بارش کا تذکرہ، پانی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقریباً 50 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، پانی کا، کہ اللہ کی اتنی عظیم قدرت ہے، اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، بارش نازل کرتا ہے۔ قرآن مجید کی 50 آیتوں میں اس کا ذکر ہے۔ آپ غور کیجئے یہ کتنی اہم چیز ہے، اور اللہ رب العالمین کی کتنی عظیم قدرت ہے، اور اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس قدرت کا ذکر قرآن مجید کی 50 آیتوں میں ذکر کیا۔ بارش کے ذریعے ساری چیزوں، انسانوں کو روزی ملتی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 میں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ۔ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل کی اور اس بارش کے ذریعے تم کو پھل ملتا ہے اور یہ تمہارے لیے بہترین روزی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، یہ زمین پر پائے جانے والے ہر طرح کے جھاڑ، پودے، باغات، کھیت، یہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بارش کے ذریعے سے زندگی دی ہے اور بارش کے ذریعے پائے جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، سورہ انعام کی آیت نمبر 50 اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا ہے سورہ نبا کی آیت نمبر 14 میں وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اللہ نے کہا کہ ہم بدلیوں سے بارش برساتے ہیں، اس بارش کے ذریعے سے لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، اناج اگتے ہیں، پودے اگتے ہیں، وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور گھنے باغات ہم اس بارش کے ذریعے سے پیدا کرتے ہیں، سورہ نبا آیت نمبر 14۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بارش ہوتی ہے، وقتی طور پر ہوگی، لیکن اس بارش کو ہم بارش برسانے کے بعد اس کا ایک ہمیشہ کے لیے فائدہ اٹھانے کا ایک طریقہ رکھتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا سورۃ المومنون کی آیت نمبر 18 میں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، کہ ہم آسمان سے بارش نازل کرتے ہیں ایک مناسب مقدار میں اور اس کو نازل کرنے کے بعد زمین میں اس کو ٹھہرا دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے ڈیم کی شکل میں، نہروں کی شکل میں، ندی اور تالاب کی شکل میں بارش ہوتی ہے، یہ ندیاں، یہ تالاب، یہ نہریں، یہ بڑے بڑے ڈیم پانی کو اسٹاک کر لیتے ہیں اور اس کے بعد حسب ضرورت جب ضرورت پڑتی ہے تو ان کے ذریعے سے شہروں کو اور مختلف مقامات پر پانی سپلائی کی جاتی ہے اور اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، لوگوں کو پانی پینے کا پانی ملتا ہے اور اس سے لوگ اپنے کھیتوں کو، اپنے باغوں کو سیراب کرتے ہیں تو سارے فائدے ہوتے ہیں۔ بارش ہو گئی، بارش ہونے کے بعد فوری طور پر تو فائدہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک شکل اس سے فائدہ اٹھانے کا ایک طریقہ یہ بنایا کہ زمین میں اس کو ہم ٹھہرا دیتے ہیں، لوگ اس کو اسٹارٹ کر کے بعد میں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب ان کو اس بارش کی ضرورت ہوتی ہے، پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس اسٹارٹ کیے ہوئے پانی سے بعد میں حسب ضرورت فائدہ اٹھاتے ہیں، تو یہ بھی یہ بارش کا ایک فائدہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ جہاں اس میں جانوروں کے لیے فائدہ ہے، زمینوں کے لیے فائدہ ہے، کھیتوں اور باغوں کے لیے فائدہ ہے، وہیں انسان کی پینے کے لیے پانی کی سخت ضرورت ہے۔ اللہ نے کہا وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 10 میں وہی وہ ذات ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی کو نازل کیا، بارش نازل کیا، اس سے تم پیتے ہو اور اس سے تم درخت اگاتے ہو، ایسے درخت جسے ایسے جھاڑ اور پودے اگاتے ہو جس سے بعد میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو، وہ جھاڑ اور پودے اگتے ہیں تو تمہارے جانوروں کے لیے چارہ ہو جاتے ہیں، تو تم اس بارش سے تم پانی بھی پیتے ہو اور اس بارش سے جھاڑ اور پودے جب تیار ہوتے ہیں تو تمہارے جانوروں کے لیے چارہ بھی بن جاتے ہیں، تمہارے جانوروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے کہا سورۃ فرقان کی آیت نمبر 40 اور 8 میں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی نازل کیا، یہ پانی سے ہم طہارت حاصل کرتے ہیں، وضو بناتے ہیں، غسل کرتے ہیں، تو بارش کے یہ مختلف فائدے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتوں میں ذکر کیا ہے۔ بارش سے متعلق ہے کل 5 اصولی باتیں میں بیان کر کے اپنی بات آگے بڑھاؤں گا۔ بارش کے تعلق سے سب سے پہلا ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ بارش نازل کرنے والا، بارش برسانے والا اللہ تعالیٰ ہے، یہ عقیدے کا موضوع ہے۔ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، سارے اختیارات کا مالک اللہ ہے۔ بارش کے تعلق سے بھی ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ بارش برسانے والا اللہ ہے، اس میں موسموں کا کوئی دخل نہیں اور کسی دوسری مخلوق کا کوئی دخل نہیں، صرف اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے، جب وہ چاہے کہ اللہ بارش نازل کرے گا، اللہ چاہے گا تو بارش سے محروم کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی اس قدرت کا ذکر سورہ واقعہ میں کیا ہے، سورہ واقعہ کی 3 آیتوں میں 60 پر 8، 60 پر 9 اور 70 نمبر کی آیت افرأیتم الماء الذی تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون۔ یہ 3 آیتیں ہیں، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون، اے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے اس پانی کے بارے میں جسے تم پیتے ہو، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، بدلیوں سے آسمان سے اس بارش کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم نے اتارا ہے یا تم اتارے ہو؟ بارش برسانے والا کون ہے، ہم ہیں یا تم ہو؟ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا، اگر ہم چاہتے تو اس بارش کو کھارا بنا دیتے، بدمزہ بنا دیتے، کڑوا کر دیتے اور تم پینے کی طاقت نہیں رکھتے، تم اسے پی نہیں سکتے تھے۔ جس پانی کو تم پیتے ہو اللہ فرما رہا ہے کہ اس پینے کے پانی کو ہم نے تمہارے لیے انتظام کیا ہے، اگر ہم چاہتے تو اس کو کھارا پانی بنا دیتے، تم اس کو پی نہیں سکتے تھے۔ اللہ العالمین نے فرمایا آخر میں کہ اللہ العالمین کی عظیم قدرت ہے، پانی کی شکل میں جسے تم پیتے ہو، میٹھا پانی جسے تم پیتے ہو، یہ بھی اللہ العالمین کی عظیم قدرت ہے، اس پر تم اللہ کا شکر ادا کرو، کیوں نہیں اللہ العالمین کی تم شکر گزاری کرتے۔ اور سورہ ملک کی آخری آیت میں اللہ نے سورہ ملک کی آخری آیت 30 نمبر کی آیت میں اللہ نے کہا قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اللہ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارا پینے کا پانی جسے تم استعمال کرتے ہو اگر اللہ تعالیٰ اس کو زمین کی گہرائی میں اتار دے، کون ہے تمہارے لیے اس پانی کو لانے والا؟ کون ہے جو تمہارے لیے پانی کا انتظام کرے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ دیکھتے دیکھتے بورول بھی سوکھ جاتے ہیں، کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا، تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ تعالیٰ تمہارے پانی کو جو تم استعمال کرتے ہو، جسے تم پیتے ہو، جس سے تم اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہو، اگر اس پانی کو اللہ تعالیٰ زمین کی گہرائی میں اتار دے، ہے تم میں سے کوئی جو اس زمین کی گہرائی سے اس پانی کو نکال سکے؟ کیا تم اس پانی کو نکالنے پر تم قادر ہو؟ کون ہے تمہارے لیے جو اس پانی کو لا سکے؟ تو پتہ کیا چلا کہ بارش نازل کرنے والا، بارش برسانے والا، بارش دینے والا صرف اللہ ہے۔ ہمیں اللہ العالمین پر عقیدہ رکھنا چاہیے۔ زمانے جاہلیت کے اندر لوگ مشرکین بارش کے متعلق آسمان کے ستاروں پر عقیدہ رکھتے تھے، ستارے فلاں جگہ سے نکلیں گے تو بارش ہوگی، فلاں جگہ ڈوبیں گے تو بارش نہیں ہوگی، ستاروں سے متعلق عقیدہ رکھتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹھہرے تھے، رات میں بارش ہوئی، صبح فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور متوجہ ہو کر لوگوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد خطاب کیا، خطاب کرتے ہوئے کہا اصبح عبادی من عبادی مؤمن بی وکافر،
میرے بندوں میں سے بعض بندوں نے صبح کیا ہے ایمان کی حالت میں، اور کچھ بندوں نے کفر کی حالت میں صبح کیا، یعنی رات میں وہ مومن تھے لیکن صبح ہوتے ہوتے کافر ہو گئے۔ اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر، میرے بندوں میں سے بعض نے ایمان کی حالت میں صبح کیا ہے اور بعض نے کفر کی حالت میں صبح کیا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول یہ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما من قال مطرنا بفضل اللہ وبرحمتہ فهو مؤمن بی وکافر بالکوكب، واما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بی ومؤمن بالکوكب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رات میں جو بارش ہوئی ہے، اس بارش کے تعلق سے جس نے یہ کہا کہ یہ بارش اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اللہ کی رحمت سے یہ بارش ہوئی ہے، اس بارش کو برسانے والا اللہ ہے، تو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور ستاروں کا انکار کرتا ہے۔ اور جس نے اس رات میں ہونے والی بارش کے متعلق یہ عقیدہ رکھا کہ فلاں فلاں ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، تو ستاروں پر ایمان لایا اور اللہ کو اس نے انکار کر دیا۔ تو اس حدیث کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو وضاحت کی کہ بارش کے تعلق سے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ بارش برسانے والا اللہ ہے، اور وہی اللہ جب چاہے گا بارش دے گا، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے بارش سے محروم کر دے تو دنیا کی کوئی طاقت بارش لانے پر قادر نہیں ہے، چاہے کتنا سائنس ترقی کر لے اور انسان کتنا ترقی کر لے، لیکن انسانوں کے لیے اور زمین پر پائے جانے والے لوگوں کے لیے بارش کا انتظام نہیں کر سکتے۔ بارش کے تعلق سے ہمیں صرف اللہ رب العالمین پر عقیدہ رکھنا چاہیے کہ بارش نازل کرنے والا صرف اللہ ہے۔ دوسری چیز، بارش میں نے کہا کہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، زمین میں کھیتوں اور باغوں کے لیے، مختلف طریقوں سے لوگ بارش سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، ظاہر ہے کہ اس نعمت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ بارش، پانی اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس پر ہم کو اللہ رب العالمین کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کے تعلق سے ذکر کیا ہے، سورہ سبا کے آیت نمبر 15، 16 اور 17 میں اللہ نے کہا لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، اللہ نے کہا کہ قوم سبا کے بستی میں لوگوں کے لیے عبرت اور نشانی ہے، بہت بڑی نصیحت ہے۔ قوم سبا کی بستی میں، قوم سبا کی بستی میں اللہ العالمین نے نصیحت کی ایسی کون سی چیز رکھی ہے؟ اللہ نے کہا کہ جنتان عن یمین و شمال، اللہ العالمین نے اس بستی کے دائیں اور بائیں دو بڑے باغ ان کو دیے تھے۔ اس بستی کے دائیں اور بائیں سمت میں دو بڑے باغ اللہ نے ان کو دیا تھا، جن باغوں میں قسم قسم کے اچھے پھل آتے تھے، اور اس باغ سے لوگ خوب فائدہ اٹھاتے تھے، اور ان کی روزی اللہ تعالیٰ اس سے ان کو روزی دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دو بڑے باغ دیا اور کہا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، یہ اللہ العالمین کی طرف سے روزی ہے، تم اس کو کھاؤ اور اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ العالمین نے ان کے لیے اتنا بڑا انعام کیا، ان کے بستی کے دونوں طرف اللہ نے ان کو دو بڑے باغ دیے، اور ان باغوں میں ہر قسم کے پھل پائے جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، یہ اللہ العالمین کی روزی ہے، تم اسے کھاؤ اور اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ لیکن یہ قوم اللہ کی اس نعمت کو پانے کے بعد اللہ العالمین کی ناشکری کر بیٹھی۔ اللہ العالمین کا اس نعمت پر انہوں نے شکریہ ادا نہیں کیا۔ اللہ نے کہا آگے، اللہ نے کہا فَأَعْرَضُوا، انہوں نے اللہ العالمین کی نعمت کا شکریہ ادا نہیں کیا بلکہ انہوں نے اعراض کیا، روگردانی اختیار کی۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعِرَمِ، اللہ نے کہا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، ہم نے ان کے اوپر بہت بڑا طوفان، بہت بڑا سیلاب پھیر دیا۔ ایسی زوردار بارش ہوئی، ایسا بڑا سیلاب آیا، طوفان آیا کہ جس سے ان کے باغات سب تہس نہس ہو گئے، برباد ہو گئے، سب کھیتیاں برباد ہو گئی۔ اور اللہ العالمین نے جو ان کے پھلدار باغ تھے، پھلوں سے لدے ہوئے باغ تھے، اس کو اللہ العالمین نے ایسے درختوں میں تبدیل کر دیا، کانٹے دار درخت پیدا کر دیا، جس سے ان درختوں سے ان کو کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تو اللہ العالمین نے کہا کہ قوم سبا کی بستی میں تمہارے لیے عبرت اور نصیحت ہے، جن کے لیے ہم نے دو بڑے باغ ان کو دیے تھے، اور وہ باغ ہمیشہ پھلوں سے لدے رہتے تھے، اور اس باغ سے یہ جیسے چاہتے تھے فائدہ اٹھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ اللہ رب العالمین کی روزی ہے، اس روزی کو استعمال کرو اور اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ لیکن جب اس قوم نے ناشکری کی، اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے اس نعمت کو چھین لیا۔
یاد رکھیے ہماری زندگی میں اللہ العالمین کی طرف سے بہت ساری نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کا حق یہ ہے کہ ان نعمتوں کا ہم اللہ العالمین کا شکریہ ادا کریں، زبان سے اللہ کی تعریف کریں اور عملی طور پر اللہ العالمین کی عبادت اور اللہ کی اطاعت اور بندگی بجا لائیں، تب جا کر کے ہم سے اللہ العالمین کی نعمتوں کا شکریہ ادا ہوگا. سورہ نحل کی آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا ذکر کیا. اللہ نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کی، ایک ایسی بستی كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً جس بستی کے لوگ بہت امن اور سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے. مطمئنۃ سکون و اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، بہت امن اور سکون تھا ان کی زندگیوں میں. یاتیہا رزقھا رغدا من کل مکان، اور اتنا خوشحالی اللہ نے ان کو دی تھی کہ ہر طرف سے ان کو اللہ رب العالمین روزی دے رہا. ہر چہار جانب سے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے روزی کا انتظام کیا تھا. ان کی تجارت اور روزی میں اللہ نے خوب برکت دے رکھی. بہت خوشحال تھے اور امن اور سکون کی زندگی گزار رہے تھے. دیکھیے کتنی بڑی نعمت، ایک تو امن اور سکون کی زندگی، اور دوسرے اللہ رب العالمین نے ان کو خوشحالی اتنی دی کہ ہر طرف سے اللہ تعالیٰ ان کو روزی سے نواز رہا. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناشکری کی. اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے کیا کہا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ رب العالمین نے ان کے امن اور سکون کو خوف و دہشت میں بدل دیا. جو امن اور سکون کی زندگی گزار رہے تھے، اللہ نے ان کے امن اور سکون کو چھین کر کے ان کے اندر خوف و دہشت ڈال دیا. اور جو خوشحالی تھی، فارغ البالی تھی، اللہ نے خوشحالی کو چھین کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوکمری کا شکار کر دیا. بھوکے ہونے پر مجبور ہو گئے، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں رہتی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بستی کا مثال بیان کر کے ہمیں نصیحت دے رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے جو بھی نعمتیں ہم کو مل رہی ہیں، ہماری زندگی جیسی بھی ہو، ہمیں اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا ہر حال میں شکریہ ادا کرنا چاہیے. تو پانی یہ بھی اللہ رب العالمین کی، بارش یہ نعمت ہے. اس نعمت پر جب ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں گے، ایک سال بارش ہوئی، ہمارے کھیتوں میں اناج آیا اور ہم نے ترقی کی، ہمارے کاروبار میں ترقی ہوئی، تو اس پر ہم نے اللہ کی اگر شکریہ ادا کیا تو اگلے سال اللہ تعالیٰ ہم کو اور بارش سے نوازے گا اور اپنی نعمت سے ہم کو نوازے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم نعمتوں پر شکریہ ادا کرو گے ہم تم کو مزید نعمتوں سے نوازیں گے. لیکن یہ اللہ کا کی طرف سے وعید ہے، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم نے ناشکری کی تو ناشکروں کے لیے اللہ العالمین کی طرف سے سخت عذاب. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں اللہ العالمین نے اس کا ذکر کیا. تو پہلی چیز بارش برسانے والا اللہ ہے، ہمیں اللہ العالمین پر ایمان رکھنا چاہیے. اور دوسری چیز کہ بارش اللہ العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر ہم کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ بارش ہونے کے بعد جب ہم باغوں سے پھل توڑیں، کھیت سے اناج اگائیں اور ہماری بارش ہونے کی وجہ سے ہماری روزی میں خیر و برکت ہو، ہماری تجارت مستحکم ہو جائے، تو اس کا حق یہ ہے کہ اس میں صرف ہمارا حق نہیں ہے، بلکہ جب ہماری تجارت مضبوط ہو جائے، بارش ہونے کے بعد جب اناج پیدا ہو، فصل اچھی آئے، تو اس میں سے ہم غریبوں کو بھی دیں، صدقہ اور خیرات کریں. بارش ہونے کے بعد اگر ہمارے کھیت میں اچھی فصل آئی، اچھا اناج پیدا ہوا، اچھا غلہ پیدا ہوا، کھیتوں میں پھل آئے، باغوں میں پھل آئے اور ہماری تجارت مضبوط ہو گئی، ہم خوب کمائے اور کما کر کے بیلنس کر کے جمع کر کے رکھ لیے، غریبوں اور مسکینوں میں صدقہ اور خیرات نہیں کیے، یاد رکھیے اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے اور اپنی نعمت سے محروم کر دیتا ہے. جب ہم کمائیں، اللہ رب العالمین ہماری روزی میں، ہماری تجارت میں خیر و برکت دے، بارش ہو تو ہم کو صدقہ اور خیرات بھی کرنا چاہیے. یہ ہمارا حق ہے. قرآن مجید میں سورہ انعام کی 141 آیت میں اللہ نے کہا کُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. جب تمہارے باغوں میں پھل پیدا ہو تو اس پھل کو کھاؤ، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور جس دن تم پھلوں کو توڑو اسی دن اس کا حق ادا کر دو. اس میں جو غریبوں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، غریبوں اور مسکینوں کا حق نکال کر کے ان کو دے دو. ہم جو بھی کماتے ہیں، چاہے وہ کھیتوں سے کمائیں، باغوں سے کمائیں، یا تجارت اور کاروبار کر کے کمائیں، ملازمت کر کے کمائیں، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اس میں سے ہماری کمائی میں
ہمارے مال میں غریبوں کا بھی ایک حصہ ہے، غریبوں کا بھی حق ہے. جب ہم مال کمائیں، کسی بھی شکل میں کمائیں، کسی بھی طریقے سے کمائیں، غریبوں کا جو حق ہے اس حق کو تم ادا کر دو. اگر وہ حق ادا نہیں کریں گے تو یاد رکھیے کہ یہ میل ہے اور یہ گندگی ہے. اس گندگی کو دور جب نہیں کریں گے، مختلف شکلوں میں بلائیں آئیں گی، بیماریاں آئیں گی، آفتیں آئیں گی، اور کسی نہ کسی طریقے سے جو غریبوں کا حق ہے وہ چلا جائے گا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ صدقہ اور خیرات کرنا یہ حق ہے، اور تم اس کو خوشی کے ساتھ اس کو تم ادا کر دو. اگر تم خوشی کے ساتھ نہیں دو گے تو تمہاری زندگی میں اہل و عیال میں بلائیں آئیں گی، آفتیں اور بیماریاں آئیں گی، جس کی وجہ سے تم تکلیف کے ساتھ اس کو خرچ کرنے پر مجبور ہو جاؤ. تو اس لیے اللہ نے کہا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، غریبوں اور مسکینوں کا یہ حق ہے، اس حق کو تم ادا کر دیا کرو. اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے. اور ایک جگہ اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. اللہ نے کہا جو تم پاکیزہ حلال روزی کماتے ہو اس میں سے بھی خرچ کرو. ومما اخرجنا لکم من الارض، اور جو ہم تمہارے لیے زمین سے پیدا کرتے ہیں، کھیتوں کی شکل میں، باغوں کی شکل میں، بارش کے ذریعے جو ہم زمین سے پیدا کرتے ہیں، جب تم اس کو حاصل کرو تو اس میں سے تم غریبوں اور مسکینوں میں خرچ کرو. یہ حق ہے. اگر خرچ کرو گے اللہ رب العالمین خوب دے گا. اگر ہم باغ کا پھل توڑنے کے بعد، کھیتوں سے اناج حاصل کرنے کے بعد یا مال کمانے کے بعد لا کر کے بیلنس کر لیے، جمع کر لیے، غریبوں اور مسکینوں تک ان کا حق نہیں پہنچائے، یاد رکھیے کہ یہ آفت کی شکل میں، بلاؤں کی شکل میں جو جانا ہے وہ چلا جائے گا، اور ہماری روزی میں، ہمارے مال میں خیر و برکت نہیں ہو سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو قوم، جس معاشرے کے لوگ اپنے مال کی زکات نہیں نکالتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک لیتا ہے. جو قوم اپنے مال کی صحیح زکات نہیں نکالتی ہے، ایسی قوم سے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک لیتا ہے، بارشیں نہیں ہوتی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر زمین پر جانور نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ بارش ہی نازل نہیں کرتا. وہ تو جانوروں کے لیے، کھیتوں اور باغوں کو سیراب کرنے کے لیے، جھاڑ اور پودوں کے لیے بارش ہوتی ہے، اور ان کے ضمن میں انسانوں کو بارش مل جاتی ہے، پانی ان کو استعمال کرنے کے لیے مل جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لولا البہائم لم يمطروا، اگر چوپائے اور جانور نہ ہوتے تو بارش ہی نہیں ہوتی. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، بارش نہ ہونے کے سبب میں ایک سبب یہ ہے کہ ہم اپنے مال کی زکات نہیں نکالتے ہیں، اور بارش ہونے کے بعد جب ہمارے کھیتوں میں پیداوار ہوتی ہے، اناج اور غلے ہم پیدا کرتے ہیں، تو اس میں سے جو غریبوں کا حق ہے وہ غریبوں تک ان کا حق ہم پہنچاتے نہیں، جس کی وجہ سے اگلے سال جب فصل کاٹنے کا وقت آتا ہے اور کھیت سے پھل توڑنے کا وقت آتا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہم کو محروم کر دیتا ہے. تو صدقہ اور خیرات بھی کرنا چاہیے. صحیح مسلم کی ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آدمی اپنے کھیت میں جا رہا تھا اور اس نے اچانک اوپر آواز سنی، تو اوپر بادل سے آواز آ رہی ہے اس سے حدیقت فلاں، تم فلاں کے باغ کو جا کر سیراب کر دو. وہ اوپر اپنے سر کو اٹھاتا ہے تو آواز آ رہی ہے کہ کسی کو کہا جا رہا ہے اس سے حدیقت فلاں، تم فلاں کے باغ کو جا کر سیراب کر دو. بدلی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ فلاں کے باغ کو جا کر سیراب کر دو. تو یہ سوچ رہا ہے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. کچھ اور آگے بڑھا تو ایک باغ کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ اس باغ میں ایک آدمی ہے اور بارش ہو رہی ہے، اور بارش کہیں بھی کسی کھیت اور کسی باغ میں بارش نہیں ہو رہی ہے، صرف اسی کے باغ میں بارش ہو رہی ہے. اور اس کھیت میں ایک آدمی ہے جس کے پاس پھاوڑا ہے، وہ اپنے پھاوڑے سے کھیت میں تمام درختوں تک پانی پہنچانے کے لیے نالا بنا رہا ہے اور اپنے باغ کو سیراب کر رہا ہے. وہ آدمی اس آدمی کے پاس گیا اور اس کے پاس جا کر کے اس کا نام پوچھا، جب اللہ مسلوک، اے اللہ کے بندے تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا. اس کے بعد کہا کہ آخر تم میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ ابھی میں اپنے کھیت سے آ رہا تھا تو میں نے اوپر ایک آواز سنی کہ بادل کو کہا جا رہا ہے اس سے حدیقت فلان، فلاں کے باغ کو سیراب کر دو. تو اس وقت جو آواز آئی تھی اور جو نام لیا گیا تھا وہ تمہارا ہی نام تھا. جو تم نے نام بتایا ہے
اسی نام کو لے کر کے کہا جا رہا تھا کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر دو. تو میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ آخر تمہارا کون سا ایسا خاص عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بدلی کو حکم دیا کہ صرف فلاں کے باغ کو سیراب. کہیں بھی بارش نہیں ہو رہی ہے, کسی کے کھیت میں بارش نہیں ہو رہی ہے, صرف خاص طور پر تمہارے باغ میں آخر اللہ تعالیٰ بارش کیوں دے رہا ہے؟ تمہارا وہ کون سا خاص عمل ہے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ جب میں اپنے باغ کے پھل توڑتا ہوں تو اپنے باغ کے پھل کو توڑنے کے بعد اس کو 3 حصے میں تقسیم کر دیتا ہوں. ایک حصہ میں خود اپنے لیے, اپنے بیوی بچوں کے کھانے کے لیے رکھ لیتا ہوں, اور ایک حصہ میں غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیتا ہوں, اور ایک حصہ اگلے سال کی فصل کے لیے, بیج کے لیے رکھ لیتا ہوں. یہ اس طریقے پر میں عمل کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے باغ میں خوب ترقی دیتا ہے اور خوب برکت ہوتی ہے. آپ غور کیجیے کہ جو ہم مال کماتے ہیں, چاہے وہ تجارت کر کے, ملازمت کر کے, یا کہ کھیتی باڑی کر کے, کسی بھی شکل میں ہم مال کمائیں, اس مال میں ایک حصہ غریبوں کا حق ہے. غریبوں تک اس حق کو اگر ہم پہنچائیں گے, اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں, کمائے ہوئے مال میں خوب برکت دے گا, خوب ترقی ہوگی. لیکن اگر ہم چالاکی کریں گے, ہوشیاری کریں گے, اس کو بچانے کی کوشش کریں گے, یاد رکھیے وہ مال تباہ و برباد ہو جائے گا اور خیر و برکت سے وہ مال محروم ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان فیقول احدهما اللهم آت منفقا خلفا ویقول الاخر اللهم آت ممسکا تلفا. ہر دن جب آدمی صبح کرتا ہے تو صبح آسمان سے 2 فرشتے آتے ہیں, اور ان 2 فرشتوں میں سے ایک فرشتہ برکت کی دعا کرتا ہے اور دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے. ایک فرشتہ کہتا ہے اللهم آت منفقا خلفا, اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے دے, خرچ کرنے والے کو اے اللہ تو اس کے مال میں اور خیر و برکت دے, اے اللہ اس کو اور نواز دے. اور دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے اے اللہ بخیلی کرنے والے, مال کو جمع کر کے رکھنے والے, غریبوں اور مسکینوں کا خیال نہ کرنے والے انسان کے مال کو اے اللہ برباد کر دے, خیر و برکت سے محروم کر دے. آپ یاد رکھیے کہ آپ کتنی کوشش کریں گے, اس مال کو بچانے کے لیے کتنی بھی فکر کریں گے, ہر دن صبح کے وقت ایک فرشتہ اس مال کی بربادی کے لیے اللہ سے بددعا کرتا ہے, اور اس فرشتے کو بھیجنے والا اللہ ہی ہے. ہم کتنا بھی مال کی حفاظت کریں, اگر اس مال میں جو غریبوں کا حق ہے اس مال کو اگر غریبوں تک نہیں پہنچائیں گے, یاد رکھیے وہ ایک بلا ہے جو مختلف شکلوں میں اللہ تعالیٰ اس کو چھین لیتا ہے. مال دینے والا بھی اللہ ہے اور مال کو چھیننے والا بھی اللہ ہے, مال سے محروم کرنے والا بھی اللہ ہے. اس لیے اس مال کے اندر جو غریبوں اور مسکینوں کا حق ہے اسے ہمیں ادا کرنا چاہیے. سورہ قلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے 29ویں بارے میں سورہ قلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ملک یمن کے ایک شخص کے باغ کا واقعہ ذکر کیا ہے. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ, باغ والوں کا واقعہ ذکر کیا ہے. وہ واقعہ کیا ہے, اس کے اندر نصیحت کیا ہے کہ اس باغ کا مالک ایک نیک شخص تھا, ایمان والا تھا, اور وہ جب تک زندہ تھا اس باغ کے پھل توڑتا تو باقاعدہ اس کے اندر توڑتے ہی غریبوں کو جو حق ہے ان کو بلا کر کے ان کا حق دے دیتا تھا. پوری زندگی وہ اس پر عمل کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کے باغ میں خوب خیر و برکت دی, خوب زندگی میں چین و سکون کے ساتھ کمایا. لیکن اس کے مرنے کے بعد اس باغ کے اس کے 3 بیٹے تھے جو اس باغ کے وارث ہوئے. جب وہ بچے اس باغ کے وارث ہوئے تو ان کی نیت خراب ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ بیوقوف تھا, وہ باغ کے پھل توڑتے غریبوں اور مسکینوں کو بلاتا, ان کو خرچ کرتا, ان میں دے دیتا تھا. اب ہمارے پاس اخراجات بہت زیادہ ہیں اور ہمارے پاس ایک آمدنی ہے, اور ہم جب باغ کے پھل توڑنے کا وقت آئے گا تو اس طرح سے راتوں رات جائیں گے اور راتوں رات اس طرح سے باغ کے پھل توڑ لیں گے کہ غریبوں اور مسکینوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اس طریقے سے پورا مال ہمارا محفوظ ہو جائے گا اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیں گے. ان کی نیت یہ جب خراب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین. سورہ قلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں اس واقعے کو ذکر کیا. اللہ نے کہا ان کی نیت جب خراب ہوئی آسمان سے اللہ تعالیٰ نے آگ بھیجا اور آگ آئی اور پورے باغ کو جلا کر راکھ کر دیا. جب یہ تینوں بچے اپنے باغ کے پاس پہنچے تو جو باغ ہرا بھرا تھا, پھلوں سے لدا ہوا تھا, پھل توڑنے کا وقت تھا, جل کر پورا راکھ ہو گیا ہے, باغ کا منظر بدل گیا ہے. بچے باغ کے پاس جب پہنچے باغ کا منظر دیکھ کر کے انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہم اپنے باغ کے پاس آئے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم راستہ بھول کر کے کہیں دوسری جگہ پہنچ گئے. لیکن جب انہیں یقین ہوا کہ نہیں ہم اپنے باغ کے پاس آئے ہیں اور ہماری
बुरी नीयत की ये सजा हमको अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मिली है, तो फौरन अपनी गलती का एतराफ किए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ ताइब हुए, अल्लाह की तरफ रुजू हुए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कज़ालिकल अज़ाब वला अज़ाबुल आखिरति अकबर लौ कानू यअलमून। अल्लाह ने इस वाक़े को जिक्र करके आखिर में कहा ये दुनिया का मामूली अज़ाब, बाग को हमने फलों से लगे हुए बाग को, हरे भरे बाग को हमने जलाकर राख कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया, ये दुनिया का मामूली अज़ाब, नाफरमानों के लिए, नाशुक्रों के लिए ये दुनिया का मामूली अज़ाब है। वला अज़ाबुल आखिरति अकबर, लेकिन याद रखो आखिरत का जो अज़ाब होगा इस दुनिया के अज़ाब के मुकाबले में कहीं भयानक होगा, बहुत खतरनाक होगा। इसलिए तुम अल्लाह के अज़ाब से डरो और अपनी नीयतों को खराब मत करो। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, तो सदका और खैरात करना चाहिए। हमारे कमाए हुए माल से जिस भी शक्ल में हम माल कमाए, उस माल में गरीबों का हक है, उस हक को अदा करना चाहिए। और पांचवी चीज, जो आखिरी चीज है, कि बारिश अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत है, इसकी कदर करनी चाहिए, इसकी हिफाजत करनी चाहिए। एक मरतबा साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु वुजू कर रहे थे और वो वुजू में पानी ज्यादा बहा रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन वक़ास से, हालांकि वो वुजू कर रहे हैं पानी से, पानी ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला तुस्रिफ फिल मा, ऐ साद तुम पानी इस्तेमाल करने में इसराफ मत करो, ज्यादा पानी मत बहाओ। तो साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा वहल फिल माई इसराफ, क्या पानी में भी इसराफ है? पानी में भी इसराफ है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो इन कुंत अला नहरिन जारी, हाँ पानी में भी इसराफ है। अगर तुम बहती हुई नहर के पास बैठ करके पानी इस्तेमाल करो, वजू करो या गुस्ल करो, तो वहां पर भी तुमको इस बात की इजाजत नहीं, जितना चाहो तुम्हारे सामने बहती हुई नहर है, इसलिए तुम जितना चाहो पानी इस्तेमाल करो। इसके ताल्लुक से भी तुमको क़यामत के अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास हिसाब देना है। तुम वजू करो या गुस्ल करो तो जितनी जरूरत है उतने ही पानी इस्तेमाल करो, इसमें भी इसराफ नहीं कर सकते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा पानी की हिफाजत करने, उसकी कदर करने का हुक्म दिया कि पानी की हिफाजत की जाए और उसकी कदर की जाए। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हदीस से आता है, सही बुखारी और सही मुस्लिम के हदीस में, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुद पानी से वजू कर लेते थे और एक सा पानी में से गुस्ल करते थे। एक मुद समझो कि काल के जी और एक सा तकरीबन 2.5 kg, एक सा में 4 मुद होते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुद पानी से वजू करते थे और एक सा पानी से गुस्ल कर लेते। इतना ज्यादा पानी के इस्तेमाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतियात करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी की कदर करने, उसकी हिफाजत करने का भी हुक्म दिया। इसी तरीके से पानी की हिफाजत करने में यह भी है कि पानी को पाक साफ पानी है तो उसको आलूदगी से, गंदा होने से उसको बचाया जाए, उसकी हिफाजत की जाए। इस ताल्लुक से तालीमात क्या है? सही बुखारी के हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला यबूलन्ना अहदुकुम फिल माइ दाइम अल्लज़ी ला यजरी सुम्मा यग़तसिल, ठहरा हुआ पानी है उसमें तुम जाकर के पेशाब मत करो, इसलिए कि ठहरा हुआ पानी है, बहता नहीं है। अगर तुम पेशाब कर दोगे, बाद में लोग उससे जरूरत पूरी करेंगे, उसमें गुस्ल करेंगे, लोग अपने जानवरों को पानी पिलाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, वहां नहाएंगे, धोएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठहरे हुए पानी में पेशाब करने से सख्ती के साथ मना किया, ला यबूलन्ना अहदुकुम फिल माइ दाइम, इसलिए कि पानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत है, उसकी कदर करनी चाहिए और उसकी हिफाजत करनी चाहिए। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रस्तयक़ज़ अहदुकुम मिन मनामिह फला युदखिल यदहु फिल यना हत्ता युग़सिलहा 3 मर्रात, जब आदमी नींद से उठे तो उठने के बाद फौरन अपने हाथ को पानी के बर्तन में, अगर पानी है तो उस पानी में अपना हाथ ना दाखिल करे। सोकर आदमी उठने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स सो करके उठ रहा है, सोकर उठने के बाद जब तक अपने हाथ को धुल ना ले उस वक्त तक पानी में अपने हाथ को ना दाखिल करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फ़इन्न अहदकुम ला यदरी अय्न बातत यदहु, तुमने से नहीं मालूम किसी को कि उसका हाथ रात में कहां पर था, उसका हाथ रात में कहां पर था। अरब के यहाँ छोटे कपड़े होते थे और चादर ऐसी लपेट करके वो इज़ार बना लेते थे और गर्मी का माहौल था, तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुमको नहीं मालूम कि तुम्हारा हाथ रात भर कहां पर था और तुम अपने गंदे हाथ को सुबह उठने के बाद अगर पानी में डाल दे तो पानी गंदा हो जाएगा, काबिल इस्तेमाल नहीं रहेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी की कदर करने और उसकी हिफाजत करने का भी हुक्म दिया है। तो ये पानी से मुताल्लिक, बारिश से मुताल्लिक 5 तालीमात है। सबसे पहली चीज, बारिश नाज़िल करने वाला अल्लाह है, हमें बारिश के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ही पर ईमान रखना चाहिए, अल्लाह ही के मुताल्लिक अकीदा रखना चाहिए कि अल्लाह ही चाहेगा तो हमको बारिश देगा, और अगर अल्लाह महरूम कर दे किसी कौम को बारिश से तो दुनिया की कोई ताकत बारिश नहीं दे सकती। और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत है, इस पर हमको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए।
جتنی زیادہ ہم اللہ کی شکر گزاری کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمت سے نوازے گا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم صدقہ اور خیرات کریں. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم پانی کی قدر کریں اور اس کی حفاظت کریں. اور بعض باتیں ہیں کہ بارش سے اللہ تعالیٰ محروم کیوں کرتا ہے, اس کی وجوہات کیا ہے اور اس کے اسباب اور حل کیا ہے, انشاءاللہ آپ کے سامنے باتیں عرض کی جائیں گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہم میں سے جو بھی پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ جو مقروض ہے انہیں ادائیگی کے خرچ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور ترقی غلبہ نصیب فرما. اے اللہ بارش کی بڑی سخت ضرورت ہے. اے اللہ ہم تیرے خطا کار گنہگار بندے ہیں. اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر کے تو ہمیں بارش اور اپنی رحمت سے مالا مال فرما. اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اغثنا غیثا مغیثا مریعا مريعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل. اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ جب تک میں زندہ رکھ کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنا. اے اللہ جب تو خاتمہ دے تو خاتمہ بالخیر کرنے توفیق و وفات دے. آمین تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول لكم ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله